ہے نا، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور جو بھی رحمت ہی ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور یہ مرادی معنی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خوشی کے لیے کتنی تاکیدیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشیاں کرو، فرحتیں مناؤ۔ اب یہاں میں ایک فرحت پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ اگر توجہ اور غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرحین سے منع فرمایا ہے، ان اللہ لا یحب الفرحین، فرحین اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کو تھوڑی سی کم کر کہ اللہ تعالیٰ فرحین کو پسند نہیں کرتا۔ اب ذرا سنیے کہ فرحین ہوتی کیا ہے، فرحین کیا ہے؟ فرحین وہ ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے تو اس پر آپ خوشی کریں، حضور کا میلاد منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لنگر تقسیم کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس پر آپ اگر ہجڑے نچانے شروع کر دیں، اس پر آپ اگر کوئی غیر شرعی کام شروع کر دیں تو یہ فرحین ہے۔ خوشی کرو لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم خوشیاں کرو لیکن ایک حد، ایک لمٹ کے اندر رہ کر کرو۔ اسی طرح اللہ نے تجھے شادی کا انعام دیا ہے، ازدواج کی زندگی میں تمہیں منسلک کیا ہے، تو بندوں کو چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ کنجر لا کر وہاں پر جناب والا ڈھول اور کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے، یہ فرحین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دی ہے تو ایک حد، ایک لمٹ کے اندر رہ کر اگر آپ خوشی کریں گے تو وہ جائز ہے، اگر لمٹ سے باہر نکلیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی سے منع فرماتا ہے۔ فرحین کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کی، لیکن آگے آئیں، میں فرحین کی یہ آپ کو ڈیفینیشن یا میننگز کیوں بتائے ہیں یہ سنیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ فرحین سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ فرحین جو ہے اس سے ہی فرحت ہے، اور فرحت کا معنی بنتا ہے خوشی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا فَلْيَفْرَحُوا، اس کا معنی بنتا ہے فرحت، یعنی خوشیاں مناؤ۔ ہر جگہ پر اللہ روکتا ہے کہ ایک حد تک خوشی مناؤ، ایک حد کے اندر رہ کر خوشی مناؤ، حد سے باہر نہ نکلو، لیکن جب میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو تم ہر حد کراس کر میرے محبوب کا ذکر کرو، سبحان اللہ، یعنی ہر حد کو کراس کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر اور خوشی کرو۔ پھر اللہ نے قید نہیں لگائی، تو چاہے ہم جھنڈے لے کر نکلیں، چاہے ہم اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، محلے سجائیں، گلیاں سجائیں، روڈ سجائیں، محفلیں سجائیں، جناب والا جلوس کے لنگر پکائیں، جو چاہیں کریں، کمکمے لگائیں، حضور علیہ السلام کے نغمے گائیں، کیوں؟ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے اپنا محبوب جو عطا فرما دیا۔ مسلمان بھائیوں، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ذرا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو مائع دوڑے ہوتے ہیں نا، یہ آپ توجہ نہ کریں تو آپ کو سمجھ، آج پہلے کی نہ آئی دوسرے کی آ گئی تو کام چل جاتا ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگر ایک بات بھی آپ نے مس کر دی تو پھر نہ اگلی بات کا آپ کو پتہ چلے گا نہ پچھلی بات کا پتہ چلے گا۔ تو مسلمان بھائیوں سنیے، یہ عید کا دن ہے۔ اب بعض بندے اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے عید کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی وفات بھی تو 12 کو ہوئی تھی، تو جب کسی کی وفات کسی دن ہو، یعنی دنیا سے کوئی بندہ اس دن چلا جائے تو اسے عید کہتے ہو تم، یہ تم ظلم کرتے ہو، یہ تم زیادتی کرتے ہو، کیونکہ اگر ولادت باسعادت حضور کی 12 کو ہوئی ہے تو پھر آپ کی وفات بھی تو 12 کو ہوئی ہے، تو پھر آپ یہ زیادتی کرتے ہیں، آپ اسے عید نہ کہا کریں۔ تو میں آئیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب کسی نبی کی ولادت اور وفات مل جائے تو میرے آقا بھی اس کو عید کہتے ہیں۔ سن لیجئے،
حضرت آدم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جمعے کے دن. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے. ہمارے جو والد محترم ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، ان کی جو ولادت ہوئی، ہم ساروں کے باپ ہیں، ان کی جب ولادت ہوئی تو وہ دن جمعے کا تھا، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو وہ دن بھی جمعے کا تھا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن عید کا ہے. یعنی نبی پاک ایک نبی کی اس دن شہادت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی اور ولادت بھی ہوئی. وہ دن عید کا کہہ رہا ہے اور ہمیں تم روک رہے ہو. آدم کو تو نبوت ملی میرے نبی کے صدقے، اور نبی تو سارے نبیوں کا نبی ہے. پھر جب نبی جو فوت ہوتے ہیں نا، یا نبی دنیا سے ان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. وہ ہماری طرح نہیں مرتے. ہم تو مر گئے اور اس کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کو اور آپ کی روح کو جسم کے اندر، آپ کی روح کو جسم اقدس کے اندر رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نبیوں کی روحیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کے جسموں کے اندر ہوتی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کو پکارے تو آپ اسی طرح سنیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، میرے دنیا میں جانے کے بعد بھی اگر مجھے کوئی پکارے گا تو میں اسی طرح سنتا ہوں جیسے آج دنیا کے اندر رہ کر سنتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے نبی بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ایسا نہیں جیسے ہم چلے گئے تو پھر چلے ہی گئے. اور ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. بعض دفعہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو رات ہے یا دن ہے یہ سارے دنوں اور ساری راتوں سے افضل ہے، تو بعض دفعہ بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یار جو شب قدر ہے، جو شب قدر ہے وہ تو 1000 مہینوں سے زیادہ شان والی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن اور یہ رات سب سے زیادہ. بکواس بند کر لو، نکل جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بعض دن بعض راتیں بڑی شانے والی بنائی ہیں، بڑی عظمتوں والی بنائی ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے. مثال کے طور پر ماہ رمضان المبارک بڑی شان و شوکت والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، اس میں شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بڑی عظمتیں بخشی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ماہ رمضان کو فضیلت کیوں ملی؟ اس بات کا بھی تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے نا. باقی بھی تو 11 ماہ ہیں، باقی بھی تو 11 مہینے ہیں، اس کو اتنی شان کیوں نہیں ملی؟ اور ماہ رمضان المبارک کو اتنی شان اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ یہ سوچنا چاہیے نا. عقل مند بندہ سوچتا ہے یار باقی بھی 11 مہینے ہیں اور اس ماہ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے. یہ سارے مہینوں سے عظمت والا مہینہ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ عظمت والا اور اعلیٰ و رفع کیوں ہے. کیونکہ اس رات میں شب قدر ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک رات ہے شب قدر. شب قدر جو عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہ رکھی ہے کہ اسے 1000 دن میں 1000 سال سے زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت والی وہ رات ہے. اچھا میں آخری بات کر رہا ہوں اور اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. ماہ رمضان کو فضیلت ملی کس سے؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ماہ رمضان کو فضیلت ملی شب قدر کی وجہ سے، کیونکہ شب قدر ہے نا اس ماہ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت عطا فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کمال عطا فرمایا. اب جب بندہ سوچتا ہے یار ماہ رمضان کو تو عزت اور برکت مل گئی شب قدر کی وجہ سے، لیکن جو شب قدر ہے اس کو برکت کس کی وجہ سے ملی؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو اس شان والا اس لیے بنایا کہ اس میں نے اپنا قرآن نازل فرمایا. یعنی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کو برکتیں اس لیے حاصل ہوگی کہ اس میں اللہ نے شب قدر عطا کی.
اور شب قدر کو برکتیں اس لیے حاصل ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ اب بندہ آگے بھی سوچ سکتا ہے کہ یار قرآن کو اتنی برکتیں اور عظمتیں کیوں ملی؟ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی اور افضل اور فضیلت والی رات کون ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ تو مسلمان بھائیوں، قرآن تب اترا جب مدینے والا دنیا میں تشریف لے آئے۔ کیوں اترا؟ حضور علیہ السلام کے لیے احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ حضور علیہ السلام کا بعض جگہوں پر ہاتھوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک۔ کہیں پر آپ نے اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر کیا، والضحی واللیل اذا سجا۔ اور کہیں پر زلفوں کا ذکر، کہیں پر سونے کا ذکر، کہیں پر جاگنے کا ذکر، کہیں پر چادر اوڑھنے کا ذکر، کہیں پر اس کے محبوب کا ذکر، کہیں پر جناب والا مدینے کا ذکر، کہیں پر مکے کا ذکر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت نازل فرمائے اور ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ تو قرآن پاک کو عظمت اس لیے ملی کہ یہ جو صاحب قرآن ہے، جو اللہ کا رسول ہے، حضرت حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، بیچ میں یہ آپ کو فرمان سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قدسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہ پیدا کرتا۔ فرمایا کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا اس لیے پیدا کیا کہ اے محبوب میں نے تجھے جو پیدا کرنا تھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ قرآن آیا اللہ کے محبوب کے وسیلے سے۔ اگر اللہ کا محبوب دنیا میں نہ ہوتا تو نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے، اور نہ رمضان ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ قرآن ہوتا۔ یہ سارا جہان اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے بنایا ہے۔ تو پھر جو سب سے زیادہ عظمت والا ہو، سب سے زیادہ شان والا ہو، اس کے آنے کی رات تو سب سے زیادہ برکت والی ہوئی، اس کے دن جو ولادت کا ہے وہ سب سے زیادہ برکت والا ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت پیدائش والی رات ہے یہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا جو دن مبارک ہم مناتے ہیں 12 ربیع الاول، یہ سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ مسلمان بھائیوں، رمضان کروڑوں ہوں، شب قدر کروڑوں ہوں، رمضان ایک کی بات نہیں کر رہا، 100-200 کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں خربوں ہوں، اور جناب والا اس میں شب قدر کی نعمتیں بھی ہوں، اللہ کے قرآن کی نعمتیں بھی ہوں۔ یہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے لمحہ ولادت پر قربان، سبحان اللہ، کیونکہ ہمیں ملی ہی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ بھئی ہم تو اپنے والد کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم تو اپنی والدہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، کیونکہ ہماری والدہ بھی حضور علیہ السلام کی نوکرہ ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ ہمارے والد بھی حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اس لیے مانتے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اسے مانتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے، اور جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، چاہے وہ بازار میں اپنا جوتیاں گانڈ رہا ہو یا جہاز میں سفر کر رہا ہو، ہماری ایسی کوئی قید نہیں۔ ہم اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ہم اس کو اپنا جناب والا محترم مانتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں جو رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں، جنگل کے کچھ جانور ہیں نا، جنگل کے جو جانور یہ بھی اسی کو ہی مانتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتا ہے۔ یہ میں نے ایسے بات نہیں کہتی، یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رستہ میں جا رہے تھے اور جاتے جاتے یہ رستہ بھول گئے۔ جب یہ رستہ بھولے تو جنگل میں غلط رستے پر چلے گئے، سامنے سے شیر آ گیا اور شیر نے اسے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔
یعنی ہر بندہ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی ہے نا. آپ بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، کافر بھی اللہ کا بندہ، یہودی بھی اللہ کا بندہ، ہر بندہ، بلکہ یہ کائنات بنائی ہے اللہ نے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وجہ تخلیق کائنات مدینے کا تاجدار ہے، لیکن ہر بندہ اللہ کا تو ہے. اب شیر آ گیا، اس نے حملہ کرنا چاہا. جب اس نے کوشش کی نا حملہ کرنے کی حضرت سفینہ پر، تو حضرت سفینہ بڑے حشاش بشاش کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اے شیرا، خبردار اگر میرے قریب آیا تو جانتا نہیں ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو جب یہ شیر نے سنا نا، بجائے حملہ آور ہونے کے، جیسے کتا اپنی پوچھل اپنی دم دبا لیتا ہے، شیر نے بھی اپنی دم دبا کر سر نیچے کر کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ اے سفینہ، آج ذرا میں تمہیں سیدھا رستہ دکھا دوں، کوئی اور نہ میلی نظر دیکھ لے. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہیں غلام ان کے جو غلام ہیں رسول اللہ کے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.